نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات میں بھی حج کے لیے پیدل چلنے کی فضیلت کثرت سے وارد ہوئی ہے، جن میں سے چند یہاں ذکر کی جاتی ہے۔ دیکھو وہ زمانہ تھا جو پیدل چلے جاتے تھے، یا پانی کے پانی پر تو جہاز پہ چڑھ کر جاتے تھے۔ آج کا زمانہ الگ ہو گیا، ہوائی جہاز آ گئے، یہاں پر فرض نماز پڑھ لیا تو ظہر نماز کے لیے وہاں پہنچ گئے مکہ مکرم میں۔ تو یہ حدیث اس ٹائم کی ہے، ان کا زمانہ تھا۔ ابھی پیدل جانے کے لیے ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کو پار کرنا پڑے گا، اوپر ویزا لگے گا، اس کے بغیر وہ جانے نہیں دیں گے۔ کیا کہ ہمیں اس زمین کو کہنے حدود بنا دیا، یہ ہندوستان، یہ پاکستان، یہ بنگلہ دیش، یہ سعودی، یہ ایران، یہ عراق، اس طریقے سے ہم نے کیا کیا، اس کو زمین کو بانٹ لیا۔ یہ گاؤں سے اس ہندوستان سے پاکستان کو جانے کے لیے اس کو ویزا کی ضرورت پڑتی ہے، جب پاکستان سے اور ترکستان جانے کے لیے ویزا کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں سے ایران عراق جانے کے لیے پہنچتی ہے۔ اسی طریقے مکہ مکرم سعودی کو جانے کے لیے بھی پاسورڈ بننا پڑتا ہے۔ تو یہ پاسورڈ وغیرہ لے کے حج کے لیے ہوائی جہاز میں آج کل چلے جا رہے، تو زمانہ بدل گیا کہنے کا مطلب۔ لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ فضیلت کثرت سے وارد ہوئی ہے کہ جن میں چند یہاں ذکر کی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا کہ جو شخص حج کے لیے پیدل جائے اور آئے، اس کے لیے ہر قدم پر حرم کے نیکیاں میں سے 700 نیکیاں لکھی جائے گی۔ کسی نے عرض کیا حرم کی نیکیوں کا کیا مطلب؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی 1,00,000 نیک کے برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس حساب سے 700 نیکیاں 7 کروڑوں کے برابر ہو گئی، اور ہر قدم پر یہ ثواب ہے، تو سارے راستہ کا ثواب کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے انتقال کے وقت اپنی اولاد کو وصیت فرمائی کہ پیدل حج کیا کرو، پھر اور اوپر کی حدیثیں بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد روایت میں نقل کیا گیا کہ مسجد حرم میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ دیکھو مسجد حرم میں ایک نماز پڑھنا، یہاں کے ہمارے گاؤں کے مسجدوں میں ایک نماز پڑھنا، حرم میں ایک نماز پڑھنا کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں کے مسجدوں میں ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو اس مسجد حرم میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔